بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم نے سنا تھا کہ عدالت الہی، اللہ کی عدالت میں پیشی کا منظر کیسا ہوتا ہے، کیسے ایک انسان کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ سنیں گے کہ عدالت الہی میں مومن پر کیا کیا کرم فرمائیاں کی جاتی ہیں۔ عدالت الہی میں جب ایمان والا پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کن کن چیزوں سے نوازا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ہم سننے والے ہیں۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جو انسان مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر قیمت ہے تو ایمان کی قیمت ہے، عقیدے کی قیمت ہے، کہ انسان کے اندر پائے جانے والے اعمال کی قیمت ہے۔ مومن بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کی بڑی قدر کرتا ہے، اور ایک مومن انسان کو قیامت کے دن اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی کتنی قدر کرتا ہے، مومنوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے آثار ایک مومن انسان قیامت کے دن خود دیکھ لیتا ہے۔ خود قیامت میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ایک عام انسان تھا دنیا میں، قیامت میں آ کر کیا بن گیا ہے۔ وہ جو ایک معمولی انسان تھا دنیا میں، قیامت میں آ کر کیا بن گیا ہے۔ اگر آج بھی ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم بے نمازی، بے حیا، بے مروت زندگی بسر کر رہے ہیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم مرے نہیں ہیں، ہماری سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں، اب بھی ہم وہ مومن بن سکتے ہیں جو دنیا میں تو عام ہوگا لیکن مرنے کے بعد عام نہیں ہوگا، جو دنیا میں تو معمولی ہوگا مرنے کے بعد معمولی نہیں ہوگا، دنیا میں تو بے حیثیت ہوگا، اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، آخرت میں بڑا قیمتی بن جائے گا۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مومن بنیں، مومن بن جاؤ۔ یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، چاہے دنیا میں آنے کے بعد مالدار بنو یا نہ بنو، دنیا میں آنے کے بعد گھر جائیداد بناؤ یا نہ بناؤ، دنیا میں آنے کے بعد ترقی کرو یا نہ کرو، مومن ضرور بنو۔ کیونکہ اگر آپ دنیا میں آئیں گے، آپ مالدار بنے بغیر مر جائیں گے، آپ مشہور بنے بغیر مر جائیں گے، دنیا بنائے بغیر مر جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ مومن بنے بغیر مر جاؤ گے، بہت بڑا فرق پڑے گا۔ مومن بنے بغیر مر جاؤ گے، آپ کی زندگیوں میں اتنا بڑا فرق پڑے گا کہ آپ کو پھر دنیا کا کوئی نقصان یاد نہیں رہے گا تو ایک نقصان یاد رہے گا کہ میرے پاس موقع تھا مومن بننے کا، میں مومن نہیں بن پایا۔ شروع کرو انشاءاللہ، آج سے شروعات کرو، ابھی سے شروعات کرو، مبارک گھڑی ہے، نیت کرو، اللہ نیت قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں مومنوں کے صفوں میں شامل کرے۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ محبت سب کرتے ہیں لیکن اللہ سے محبت سب نہیں کرتے، اللہ سے محبت کا شرف سب کو حاصل نہیں ہوتا۔ حاضرین جمعہ، الغرض قیامت کے دن جب ایک مومن انسان کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ایسے حالات میں جس حالت میں ہر کسی کی حالت خراب ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ڈرا سہما نظر آتا ہے، ایسی مصیبت کے عالم میں جہاں لوگوں کے کلیجے حلق میں آ گئے ہوں گے، ایسی مصیبت کے عالم میں ایک مومن کے چہرے پر سکون ہوگا، مومن کے چہرے پر اطمینان ہوگا، مومن کے چہرے پر خوشی ہوگی، اسے اتنی بڑی مصیبت کے دن کا کوئی اثر ہم اس کے چہرے پر نہیں دیکھیں گے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس میں شرک داخل ہونے نہیں دیا، اس میں کفر داخل ہونے نہیں دیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے سکون ہے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے شانتی ہے قیامت کے دن، جہاں سب لوگ پریشان ہوں گے ان کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک سیدھی بات اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ اس طرح سمجھیے کہ جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کو عدالت الہی میں پہنچ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہاں آپ ڈر ڈر کر جی لیے اللہ سے، پھر قیامت کے دن جا کر ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند الشامین حدیث نمبر 460 پر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں میرے کسی بھی بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ یعنی جو انسان دنیا میں بہت زیادہ آرام کی زندگی سکون سے جی کر چلا گیا بغیر ڈر کے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی آخرت بھی آرام سے چلی جائے، وہ آخرت میں آ کر ڈرے گا۔ جو انسان دنیا میں ڈر ڈر کر جی کر آیا ہے وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، وہاں اسے امن ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان امننی فی الدنیا اخفتہ یوم اجمع عبادی، اللہ کہتا ہے تو اگر دنیا میں یہ سمجھ کر جیتا رہا کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، تو اگر سمجھ کر جیتا رہا تجھے کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں تھا، قیامت میں آ کر بڑا پریشان ہوگا۔ وَإِنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جو مسلمان دنیا میں ڈر ڈر کر جیتا رہا کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے نماز نہیں چھوڑنا ہے، مجھے اپنے اعمال کا خیال رکھنا ہے، مجھے اپنے ایمان کا خیال رکھنا ہے، جو دنیا میں ڈر ڈر کر جیتا رہا، امنتہ یوم اجمع عبادی، جس دن سارے لوگ میرے سامنے آ کر ڈر رہے ہوں گے اس دن میں اس کو امن دے دوں گا، وہ سکون سے بیٹھا ہوگا، وہ سکون کے عالم میں ہوگا۔ کیسا دن قیامت کا، جس دن اللہ اکبر، اس دن کے وحشت سے آسمان پھٹ چکا ہوگا، اس دن کا غضب ہر چیز پر چھا گیا ہوگا، سورج بے نور ہو گیا ہوگا۔ ایسے وحشت والے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کے چہروں پر وہ وحشت نہیں ہوگی، مومن پریشان نہیں ہوگا، مومن کے لیے وہ دن آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، سب سے بڑی مصیبت کا دن ان لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ الفزع الاکبر، سب سے بڑی مصیبت کا دن، اس سے بڑی مصیبت تم نے نہ دیکھی ہوگی، اتنی بڑی مصیبت کا دن بھی جب آ جائے گا مومن کے چہرے پر تم ذرا برابر بھی پریشانی نہیں دیکھو گے، غم نہیں دیکھو گے۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ الٹا قیامت کے دن فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے آؤ تمہارا استقبال کیا جاتا ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتے بڑھ بڑھ کر مصاحبے کریں گے، فرشتے بڑھ بڑھ کر معانقے کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، خوشخبریاں سنائیں گے، جس دن ہر کسی کی حالت خراب ہے مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مومن کا استقبال کیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن مومن مجرم کی حیثیت سے نہیں آتا۔ قیامت کے دن مومن انسان مجرم بن کر اپنا حساب دینے کے لیے یا اپنی اس کی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ قیامت کے دن مومن انسان کو مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے، مہمان بنا کر پیش کیا جاتا ہے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 60 پر 5 میں ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم تو اس دن متقیوں کو مہمان بنا کر لائیں گے، ہم تو اس دن مومنوں کو مہمان بنا کر لائیں گے، وہ مجرم کہاں بن کے آئیں گے؟ اور مہمان پریشانی میں نہیں آتا، مہمان کو خوشی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، یہ مومن کا مقام ہے۔ اقبال نے کہا تھا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہو کارواں تو ہے، تو معمولی انسان نہیں ہے مومن، قیامت کے دن معمولی انسان نہیں ہوگا۔ حاضرین جمعہ، ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایک دن 1,00,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 6025، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، مقدار نصف یوم 50,000 سنہ، اس دن کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو پورا دن 1,00,000 کا ہو گیا، 1,00,000 سال کے برابر کا دن۔ اس دن جب مومن کو لایا جاتا ہے، مومن کے لیے وہ دن 1,00,000 سال کا نہیں ہوگا۔ ذرا یہاں سے دیکھتے جاؤ کہ اللہ نے مومن کو پروٹوکول کیا دیا ہے،
مومن کو جب وہاں لایا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَهُونُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَتَدَلِّ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کو وہاں لایا جائے گا، مومن کے لیے وہ دن چھوٹا کر دیا جائے گا، آسان کر دیا جائے گا، اتنا مختصر بنا دیا جائے گا جیسے سورج ڈوبنے کے لیے جب پہنچ جاتا ہے وہاں سے لے کر اسے پورا ڈوبنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت کا قیامت کا دن ہوگا مومن کے لیے۔ چند لمحوں کا، 1 گھنٹہ بھی آپ بول نہیں سکتے، چند لمحے لگتے ہیں سورج کو پورا نیچے ڈوبنے میں۔ جب ڈوبنے کے لیے جاتا ہے وہاں سے پورا ڈوبنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت مختصر سا وقت، صرف اتنا وقت لگتا ہے۔ 1,00,000 سال کا دن، 1,00,000 سال کا دن اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کے لیے چند لمحوں کا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے تو فقط کن کی بات ہے، اللہ تو صرف کن کہے گا، ان کے لیے آسان ہو جائے گا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حاضرین جمعہ، اس کن کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے مومن کی، ہائے ہائے اللہ اکبر، ان مومنوں کے لیے پہلے تو دن چھوٹا سا مختصر سا دن، اس چھوٹے سے دن میں بھی ان کے لیے جو پروٹوکول ہے دیکھتے جاؤ، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا، کرسیاں لگائی جائیں گی حشر کے میدان میں۔ حشر کے میدان میں جہاں انسان یا ایک ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ایسے عالم میں چند لوگوں کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ ابن حبان حدیث نمبر 7419، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا، این المؤمنون، کہاں ہیں تم میں سے مومن، کہاں ہیں، آؤ، فیوضع لہم کراسی من نور، اور اس دن ان تمام لوگوں کے لیے نور کی کرسیاں بنا کر رکھی جائیں گی۔ وتذللہم الغمام، اور بادل آ کر ان کے لیے سایہ بنائیں گے۔ کیا دن، کیسا دن، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایسا دن جہاں ہر دل گھبرایا ہوا ہے، مومنوں کو کرسیاں لگائی گئی ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہ کرسیوں پر بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 23 میں، علی الارائک ینظرون، وہ کرسیوں کو ٹیک لگا کر اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، کرسیوں پر ٹیک لگا کر اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ، ہماری بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم تجھ کو دیکھیں، تیرے کن کی بات مولا، تیرے کرم کے صدقے دیکھیں گے ہم بھی تجھ کو، ہم پر بھی کرم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، یہ جو سعادت ہے، یہ جو انعام ہے، یہ جو منزلت ہے، یہ صرف مومن کے لیے ہے، صرف مومن کے لیے، دوسروں کو یہ حاصل نہیں ہوتا، دوسرے اس کے حقدار نہیں بنتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 15 میں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہوگا، وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ کو دیکھیں گے تو مومن دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ نور کی کرسیوں پر بیٹھیں گے، بادل کے سائے میں بیٹھیں گے، ٹیک لگا کر صرف اللہ کو دیکھتے جائیں گے۔ یہ منظر ہے قیامت کے دن کا، یہ منظر ہے وحشت کے دن کا، یہ منظر ہے ڈر اور خوف کے دن کا، اور اتنا اطمینان والا اور اتنے بڑے پروٹوکول والا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو مومنوں کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے قیامت کے دن، بڑا عظیم انتظام ہے، بڑا عظیم انتظام ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، مومنوں کی الگ شان ہوتی ہے قیامت کے دن۔ اور ان میں بھی، مومنوں میں بھی جو امت محمدیہ کا مومن ہوتا ہے اس کی تو بہت الگ شان ہوتی ہے، بڑی شان ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد حدیث نمبر 21730 پر 7، اللہ کے رسول کہتے ہیں، انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد میرے لیے سجدہ کرو، وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يُرْفَعَ رَأْسَهُ، اور سب سے پہلے مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ، فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے ساری امتیں ہوں گی، ساری، ہر نبی کی امت میرے سامنے ہوگی، لیکن ان میں سے میرے ایک ایک امتی کو میں پہچان لوں گا، میرے ایک ایک امتی کو میں
پہچان لوں گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَمِن خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ، میں اپنے پیچھے دیکھوں گا، ساری امتیں ہوں گی، ان میں سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ میں اپنے سیدھی جانب دیکھوں گا، ساری امتیں ہوں گی، ان میں سے میں میرے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ میں اپنے بائیں جانب دیکھوں گا، ساری امتیں ہوں گی، ان میں سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی سے پوچھا کیف تعرفہم رسول اللہ، پہچانیں گے کیسے آپ؟ سب تو انسان ہیں، سب کی تو دو آنکھیں ہیں، سب کے پد تو برابر ہوتے ہیں، آپ پہچانیں گے کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم غر محجلون من اثر الوضوء وليس احد كذلك غيرهم، اس دن میرے امتیوں کے چہرے پر ایک نشان ہوگا، وضو کا نشان، میرے امتیوں کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر ایک نور ہوگا، وہ وضو کی وجہ سے بنا ہوگا۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غر محجلون من اثر السجود، میرے امتیوں کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا اور وہ چمک رہا ہوگا، میں اس سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اب ذرا سوچو، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والے کتنے ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، کتنے ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں میرے امتی کو پہچانوں گا تو اس وضو کے نشان سے جو وہ نماز کے لیے کرتا ہے، میں میرے امتی کو پہچانوں گا تو اس سجدے کے نشان سے جو نماز کے اندر کرتا ہے۔ تم نمازی کہاں ہو؟ تم نماز کہاں پڑھتے ہو؟ تمہارے اندر نہ نماز کا وضو ہے نہ نماز کے سجدے ہیں۔ تمہیں اگر نبی پہچانیں گے نہیں تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں اگر نبی پہچانیں گے نہیں تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ ہٹ کے ہر حال پہ تیرے حال پہ آ ٹہرے ہیں، تو بھی اپنا نہیں ہوگا تو کدھر جائیں گے؟ یہ حالت ہو جائے گی روز قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نمازوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعارف کرانے کے لیے کہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کو نمازیں لے کر جانا پڑتا ہے، نمازوں کے نشان لے کر جانا پڑتا ہے، وضو کے نشان لے کر جانا پڑتا ہے، نبی کو یہ پہچان کروانے کے لیے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم صرف مومنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان لیں گے ان کے نور کی وجہ سے، ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے۔ اور نور بھی، مومنوں اور نور کا تعلق قیامت کے دن بڑا گہرا تعلق ہے۔ مومن اور نور قیامت کے دن آپس میں مل جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن دیکھو گے کہ جو انسان مومن ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آپ دیکھو گے کہ ان کے آس پاس نور دوڑ رہا ہوگا، ان کے آس پاس نور ہی نور جمع کر دیا ہوگا۔ جو مومن ہے وہ نور میں ہوگا، اس کے اطراف نور ہوگا، اس دن کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اس اندھیرے والے دن میں، اس ظلمت والے دن میں مومن نوروں میں ہوں گے، مومن کے آس پاس سب نور ہوگا۔ اور نور میں بھی ہمارا عمل جتنا ہے، ہمارا نور بتا دے گا کہ تو نے کتنا عمل کیا ہے، تیرا کتنا عمل قبول ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ قیامت کے دن انسان کو نور سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پاس عمل کتنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3440 پر 2، یجمع الناس یوم القیامہ ثم یعطون نورہم علی قدر اعمالہم، قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کو ان کے عمل کے حساب سے نور دیا جائے گا۔ فمنہم من یعطی نورہ مثل الجبال بین ایدیہ، کسی کے پاس اس کے سامنے ایک پہاڑ کے برابر نور ہوگا، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوگا، کسی کے پاس اپنے بازو میں ایک کھجور کے درخت کے برابر نور ہوگا، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوگا، حتی یکون آخر من یعطی نورہ علی ابہام قدمی، یہاں تک کہ جس کے پاس بہت مختصر عمل ہوگا، اس کے پیر کے انگوٹھے کے پاس انگوٹھے کے برابر تھوڑا سا نور دیا جائے گا۔ تھوڑا سا نور کیا بتاتا ہے؟ تیرے پاس اتنا ہی عمل ہے، تھوڑا انگوٹھے کے برابر نور دیا جائے گا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں یمضی مرتن و یطفی مرتن، وہ بھی ایک مرتبہ چمکے گا، ایک مرتبہ بجھ جائے گا، ایک مرتبہ چمکے گا پھر بجھ جائے گا، پھر چمکے گا پھر بجھ جائے گا، ایسی حالت ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نور صرف انگوٹھے کے برابر ہوگا، پیر کے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک عمل بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کے پابند بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک مکمل نور کی گارنٹی دیتا ہے قیامت کے دن۔ ایک مکمل نور، چھوٹا نور نہیں، بہت بڑا نور۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 560 پر، ایک بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو بھی شخص اندھیرے میں نمازوں کے لیے مسجد آتا ہے، ایسے ہر انسان سے کہہ دو آپ کے لیے ایک کمپلیٹ نور قیامت کے دن ریزرو کر دیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ عادت بنا لو، اندھیرے میں کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ عام طور پر فجر اور عشاء کی نماز۔ عادت بنا لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں فجر اور عشاء مسجد میں پڑھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دن میرا کتنا مشغول کیوں نہ ہو، دن میں مجھے وقت ملے یا نہ ملے، میں کم سے کم یہ 2 نمازیں مسجد جاؤں گا اور مسجد میں پابندی سے پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کے پاس یہ عادت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پورا نور دے گا، مکمل نور دے گا، نور تام اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ الغرض حاضرین جمعہ، اب تھوڑی حساب و کتاب کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ مومنوں کا حساب و کتاب قیامت کے دن کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 میری امتی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بلکہ اس سے بہت زیادہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 22، وَأُعْطِيتُ 70,000 مِّنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَوُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ كَاللَّيْلِ الْبَدْرِ وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستأذنت ربی فزادنی مع كل واحدة 70,000۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تیرے امتیوں میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے دل ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے کینہ، ہر قسم کے جو بھی دل کا مرض ہے اس سے پاک ہوں گے، اس حالت میں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ بیچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اور لوگوں کی ضرورت ہے، میرے اور لوگوں کو جنت میں اسی طرح داخل فرما، میری امت کے مزید لوگوں کو یہ شرف عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے قبول کی، پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا 70,000 میں سے من کل واحدۃ منہا 70,000، ان میں سے ہر ایک اور 70,000 لے کر چلا گئے۔ اللہ اکبر، ایک موٹا بھی اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 5 ارب بن جاتے ہیں، 5 ارب کے قریب لوگ، 5 ارب کے قریب لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، بلکہ اس سے زیادہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ہتھیلی میں سے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی میں سے، اپنی مٹھی میں سے 3 مرتبہ لوگوں کو وہاں سے اٹھائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ 3 مٹھی لوگ، اب اللہ کی مٹھی میں کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں اس کا علم، اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تیرے کن کی بات مولا، تو ایک کن کرے گا ہم بھی ان میں آ جائیں گے، تیرے کن کی بات مولا، تیرے کرم کے صدقے ہم کو قریب کر لے، ہم کو رضا عطا کر، اللہ ہمیں بھی وہ خوشی عطا فرما، ہمیں بھی وہ رضا عطا کر۔ حاضرین جمعہ، اب ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جن کا واقعتاً حساب و کتاب ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق آیت نمبر 7 اور 8 میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس انسان کے سیدھے ہاتھ میں اس کی کتاب رکھ دی جاتی ہے، نام اعمال رکھ دیا جاتا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آگے اس کا سارے کا سارا حساب و کتاب بڑے آسانی سے کر لیا جاتا ہے۔ اس موقع کا انتظار کرنا ہے کہ کتاب کس ہاتھ میں رکھی جائے گی، آپ کا نام اعمال آپ کو کس ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اگر آپ کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آگے حساب و کتاب کے سارے مراحل آسان ہیں، آسان حساب و کتاب ہے۔ اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2440 پر، ایک ان اللہ یدنی المؤمن، آسان حساب و کتاب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مومن کو اپنے قریب بلاتا ہے، وَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے ڈھانپ لیتا ہے، فَيَقُولُ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے، ایک ایسا منظر جہاں اللہ اور ایک بندہ ایک پردے میں ہیں اور کوئی انہیں دیکھ نہیں پاتا، اب جو بھی ہے وہ بندہ دیکھتا ہے، جو بھی وہ بندہ سنتا ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو اپنے سے قریب بلاتا ہے، فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، اے میرے بندے کیا تجھے وہ گناہ یاد ہے جو تو کیا کرتا تھا، کیا تجھے وہ جرم یاد ہے جو تو کرتا تھا دنیا میں؟ بندہ کہے گا فیقول نعم ای ربی، اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں وہ گناہ کرتا تھا۔
حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کا اقرار اس سے لے لے گا. سارے گناہ دنیا میں جو جو گناہ کرتا تھا سب اللہ اسے یاد دلائے گا. ہر مرتبہ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے. بندہ برابر اقرار کرتا جائے گا. وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، وہ دل ہی دل میں سوچ لے گا کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. صرف گناہ گنائے جا رہے ہیں، صرف گناہوں کا اعتراف ہو رہا ہے. ایک ایک گناہ پوچھ رہا ہے، میں اعتراف کرتا جا رہا ہوں اور میرے نام اعمال میں صرف گناہ نظر آ رہے ہیں. بندہ سمجھے گا کہ میں تو برباد ہو گیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا سَتَّرَتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْتَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہے گا دنیا میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلا تھا کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، میں نے دنیا میں چھپا دیا، چل میں آج بھی چھپا دیتا ہوں اور میں تمام کے تمام گناہ تیرے معاف کرتا ہوں اور لے تیرا نام اعمال میں سے صرف جو نیکیاں ہیں وہ لے کر چلے جا. یعنی سارے گناہ اللہ اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، سارے گناہ یاد دلاتا ہے، وہ مان لیتا ہے. اب گناہ مٹا کر رجسٹر میں صرف نیکیاں دیکھ کر اللہ اس کو بھیج دیتا ہے، صرف نیکیاں لے کر چلا جاتا ہے. شاعر نے بڑا خوب کہا تھا قہاری ہے جباری ہے مگر اپنی ہی رحمت کے سلیقے سے قرینے سے وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اس کا غصہ کیسا غصہ، اللہ اکبر، اس کی پکڑ کیسی پکڑ. یہ تمام ہونے کے باوجود ایک بندے کو وہ محبت سے بچا لیتا ہے، رحمت سے بچا لیتا ہے، سلیقے سے بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آسان حساب و کتاب کیسا ہوتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 190، رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے پاس لایا جائے گا. فیقال، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کے نام اعمال میں جو بھی کبیرہ گناہ ہیں اس کو مٹا کر اس کا رجسٹر لاؤ، اس کا رجسٹر میرے پاس لاؤ، لیکن اس میں جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اس کو مٹا دو، چھوٹے گناہ اس میں رہنے دو. اب بندہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا رجسٹر کھولا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کرتا ہے اتعرف انک فعلت عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا. اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرتا ہے، ایک ایک صغیرہ گناہ اٹھا کر اللہ بندے سے پوچھتا ہے کیا تجھے یاد نہیں تو یہ گناہ کیا کرتا تھا؟ کیا تجھے یاد نہیں تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کیا تجھے یاد نہیں تو نے یہ عمل کیا تھا؟ ایک ایک چھوٹا عمل، ایک ایک چھوٹا گناہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس بندے سے سوال کرتا ہے کیا تجھے یہ عمل یاد نہیں ہے؟ بندہ کہتا ہے نعم اللہ مجھے سب یاد ہیں. ولا یستطیع ان ینکر، کون اللہ کے سامنے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ سوال کر دے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے، بندہ اقرار کرتا چلا جاتا ہے. وہ مشفق من کبائر الذنوب، اور اب وہ ڈر رہا ہے کہ چھوٹے گناہ کا اتنا لمبا چل رہا ہے، اب بڑے گناہ بھی آئیں گے، میرے کبائر بھی آئیں گے. اسے تو نہیں معلوم کہ اس کے کبائر مٹا دیے گئے ہیں. اب وہ پریشان ہے کہ اب میرے کبیرہ گناہ بھی پیش کیے جائیں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا قد عملت اشیاء لا اراها. بند اللہ تعالیٰ اسے کہے گا فإن لك مكان كل سیئة حسنة. میں نے تجھے جتنے گناہ دکھائے، جتنے گناہ بتائے، میں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تجھے دیتا ہوں، لے کر چلا جا. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرے نام اعمال میں اور بھی گناہ تھے جو نظر نہیں آ رہے، اور بھی گناہ تھے جو نظر نہیں آ رہے. یہ حدیث بیان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہنستے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جبڑے نظر آتے ہیں. شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. علماء اکرام فرماتے ہیں رغبتاً وطعماً فی رحمت اللہ ان تبدل ہی الاخرى الى حسنات. اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکی میں بدل کر دے دیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے گناہ دکھاؤں گا تو بڑی نیکیاں من کرائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول ہنس پڑے تھے. اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، چھوٹے گناہ نیکیاں من گیا، بڑے گناہ بھی نیکی بنا لیں گے. اس لیے وہ انسان سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول یہ بیان کر کے ہنس پڑتے ہیں کہ اس کی لالچ دیکھو، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ بدل کر دیتا ہے، بڑے گناہ بھی بدلانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہوتا ہے آسان حساب و کتاب. شاعر نے بڑا خوب کہا تھا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جل جلالہ. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جل جلالہ. تو ہے خوب تر تو ہے خوب رو تیری شان جل جلالہ. تو کچھ بھی کر سکتا ہے،
تو کتنا بھی بہتر ماحول بنا سکتا ہے اس دن تب سب تمام لوگ ڈر رہے ہوں گے۔ اور حاضرین جمعہ، میں آپ کو ایک اور دلکش منظر بتا دینا چاہتا ہوں روز قیامت کا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 1818، ان اللہ تعالی یسأل العبد یوم القیامت، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، بہت سے اچھے اعمال ہوں گے، اس کے سارے نیک اعمال اس پر پیش کیے جائیں گے، اس سے بہت سے سوالات ہوں گے، سب میں کامیاب ہوگا، ایک جگہ آ کر پھنس جائے گا۔ ایک سوال اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، ما منعک اذا رأیت المنکر اذا تنکرہ، اے شخص باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن تیرے سامنے لوگ غلطی کرتے تھے، تیرے سامنے لوگ نافرمانی کرتے تھے، تو ان کو روکتا کیوں نہیں تھا؟ اب وہ مومن بندہ پریشان ہو جائے گا، بہت سے اعمال ہیں، بہت نیکیاں ہیں، اور اب آ کر ایک سوال میں اٹک گیا ہے، پھنس گیا ہے اللہ کے سامنے، بڑا پریشان ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ کسی سوال میں اگر پھنسا لیتا ہے تو تب تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں برباد ہو گیا، یہ سوال میں آ کر میں پھنس گیا ہوں، اب میں برباد ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدَ حُجَّتَهُ، بڑا پیارا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا کر خود اسے جواب سکھاتا ہے کہ میں تجھے جواب سکھاؤں گا، تجھے وہ جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے، بول یا ربی رجوتک وفرغت من الناس، تو بول اللہ مجھے تیری رحمت سے امید تھی کہ تو معاف کر دے گا، اس لیے میں لوگوں سے دور ہٹ گیا اور میں میرا عمل کرتا ہے، تو یہ بول، اور وہ بندہ بولے گا بھی، بچ بھی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ بچانے پر آتا ہے تو کیسے بچاتا ہے؟ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہے خوب تر، تو ہے خوب رو، تیرے شان جل جلالہ۔ حاضرین جمعہ، آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بیماری، جیسے کہ لگاتار اس کے تعلق سے خطبے چل رہے ہیں، کہ ہماری بیماری ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہم مال کے پیچھے پاگل ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ہر مسلمان مالدار بننا چاہتا ہے، ہر مسلمان امیر بننا چاہتا ہے، بڑی بڑی جائیدادیں بنانا چاہتا ہے، دنیا کو بڑا رنگین کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر مسلمان ہو نہیں پاتا، ہر مسلمان مالدار نہیں ہو پاتا، ہر مسلمان امیر نہیں ہو پاتا، جائیداد نہیں بنا پاتا۔ بہت سے ایسے مسلم معاشرے میں ہوں گے جو غریبی کی حالت میں زندگی بسر کر کے مر جائیں گے، محنت مزدوری کی زندگی جی کر مر جائیں گے، وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی امیری نہیں دیکھیں گے۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح المورود کی روایت ہے، حدیث نمبر 2109 یجتمع الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، فیقال این الفقراء، این فقراء هذه الامت ومساکنها، اس امت کے فقیر مسکین مزدور قسم کے لوگ کہاں ہیں؟ آؤ۔ فیقومون، لفظ غور سے سنو، اللہ کے رسول کہتے ہیں تب وہ اٹھیں گے، کہاں سے اٹھیں گے؟ کرسیوں پر جو بیٹھے تھے وہاں سے اٹھیں گے، کرسیوں سے وہ لوگ اٹھیں گے، فقیر اور مسکین لوگ اٹھیں گے، فیقال لهم، اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کیا لیتا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھتا ہے ماذا عملتم، تم نے دنیا میں جا کر کیا کیا؟ فیقول ربنا ابتلینا فصبرنا وولیت الاموال والسلطان غیرنا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تو نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا تھا، تو ہمیں پریشانیوں میں تو نے ہمیں آزمایا تھا، ہم نے صبر کیا، اور تو نے ہماری نظروں کے سامنے دوسروں کو مال دیا، دوسروں کو حکومتیں دیں، دوسروں کو بڑی بڑی چیزیں تو نے عطا کی ہماری نظروں کے سامنے، اور اللہ ہم نے اس پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا صدقتم، تم سچ کہہ رہے ہو، تم نے واقعتاً صبر کیا تھا۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرو۔ وَوَقِيَ شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، اور جو مالدار اور حاکم قسم کے لوگ ہیں ان کو روکو، ان کا سخت حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مسکینوں کو، فقیروں کو، پریشان حال لوگوں کو پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا، امیروں کو، مالداروں کو روک لیا جائے گا کہ تجھے حساب دے کر جانا ہے۔ لیکن ڈرنے کی بات تو یہاں بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مالدار نیک ہے، اگر وہ مالدار فخر سے خالی ہے، اگر وہ مالدار تکبر نہیں کرتا، اگر وہ مالدار غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو مہلت دیتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، وہ بھی خوش نصیب مالدار ہے، وہ بھی خوش نصیب مالدار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1560، اوتی اللہ عبدا من عبادہ آتاہ اللہ مالا، اللہ کے پاس ایک بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا، اور وہ مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا ماذا عملت فی الدنیا، دنیا میں جا کر تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا لا یتکلمون،
کہ لا یتکلمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائے گا نہیں، کوئی بات روکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا یا ربی آتیتنی مالا، اللہ یہ صحیح بات ہے کہ تو نے مجھے مال دیا تھا. فکنت ابایع الناس، اللہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا. وکان فی خلقی جوازا، اور اللہ میری اندر نرمی تھی، میری صفت میں نرمی تھی، میری عادت میں نرمی تھی. میں فخر نہیں کرتا تھا، میں ظلم نہیں کرتا تھا، میں زیادتی نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کا مال لوٹتا نہیں تھا، میں لوگوں کو مہلت دیتا تھا. میرے پاس اگر مالدار آئے، میں مالدار کے ساتھ بھی اچھا بزنس کرتا تھا. مالدار ہے اس لیے میں اس کو مہنگے میں نہیں بیچتا تھا. اور جب کوئی فقیر آئے میں اس کو قرض دیتا تھا، اسے مہلت دیتا تھا، اگر وہ ادا نہ کر سکے تو معاف کر دیتا تھا، کیونکہ میں مالدار تھا، مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں تھا. میں ایسے کام کرتا تھا دنیا میں. اللہ رب العالمین اس دن اس بندے سے کہے گا انا احق بک بذلک، درگزر کرنا، معاف کرنا، چھوڑ دینا، اس کا زیادہ حقدار تیرے سے تو میں زیادہ حقدار ہوں. تو اگر دنیا میں معاف کر کے آئے اور میں تجھے معاف نہ کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں لوگوں کو درگزر کر کے آیا ہے، معاف کر کے آیا ہے، چھوڑ کے آیا ہے. میں آج فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، اللہ انا احق بک من تجاوزوا عن عبدی، اے فرشتوں یہ دنیا میں لوگوں کو درگزر کر کے آیا ہے، آج ہم نے اسے درگزر کر دیا ہے، اس کے گناہوں کے مقابلے میں، اس کے گناہوں کے سلسلے میں ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے. وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کر کے آیا ہے، اے فرشتوں اس کو بھیج دو جنت میں. اب اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، یہ دنیا میں معاف کر کے آیا، اب ہم اس کو معاف کریں گے، ہماری باری ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں معاف کرنے کے. اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا. شاعر نے کہا تھا تیرے حمد کیسے ہو یا خدا، تیری شان جل جلالہ، نہیں مثل تیرا تیرے سوا تیری شان جل جلالہ. صرف اللہ ہی یہ کر سکتا ہے، اتنا رحم. حاضرین جمعہ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بڑے غور سے سننا، بڑی ضروری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7430/9. اس حدیث سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھو کہ میں نے کہا تھا کہ جب قیامت کے دن مومن اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ کرسیوں پر بیٹھ کر اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہے، ینادی منادن، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، چلائے گا، لیذهب کل قوم الی ما كانوا یعبدون، تم میں سے ہر ایک جس کسی کی عبادت کرتا تھا تم اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، تم سب اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ الصَّلِيبِ، جو کرسچنز ہیں وہ صلیب کے پیچھے، کراس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، کراس کے پیچھے چلے جائیں گے. وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، اور جو بھی بتوں کی بات کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے. وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، تم دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کرتے تھے انسان اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جائے گا. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا تھا، کسی اور سے رحم مانگتا تھا، کسی اور سے اولاد مانگتا تھا، جس کسی کو بھی بلاتا تھا وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا، اس پیر کے ساتھ چلا جائے گا، اس امام کے ساتھ چلا جائے گا، اس ولی کے ساتھ چلا جائے گا، اس بابا کے ساتھ چلا جائے گا. تم دنیا میں جس کسی کو پکارتے تھے، جس کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا تھا، تم ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ گے. پیارے نبی فرماتے ہیں وَيَبْقِي مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ خَالِصًا، اور صرف جو دنیا میں اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے. وہ کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں. اللہ سے دعا کرو کہ ہم بھی ان لوگوں میں باقی رہ جائیں، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ رک جائیں، ہم بھی ان لوگوں کو، ان مخلصوں کے ساتھ، ان موحدوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا بھی شمار کرے. کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم بھی کسی اور کو تیرے علاوہ نہیں پکارتے مدد کے لیے، تیرے علاوہ کسی سے جا کر اولاد نہیں مانگتے، مال نہیں مانگتے. اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے، حاجت روا نہیں کہتے، غریب نواز نہیں کہتے، بندہ نواز نہیں کہتے، ہم کسی کو دستگیر نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو صرف تجھے مانتے. اللہ ہماری اس توحید کو قبول فرما، ہمارے اس اخلاص کو قبول فرما. اللہ ہم سجدے ہمارے ہو سکتا ہے صحابہ جیسے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف تجھے کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، شاعر نے کہا تھا، تو میرے سجدوں کی راج رکھ لے. شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یہ سر تیرے آسداں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارا شعور صحابہ جیسا نہ ہو،
ہمارا شوق صحابہ جیسا نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہم اس بات پر تو قائم ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بھی ان موحدوں کے ساتھ وہاں کھڑا کرتا انشاءاللہ تعالی۔ صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے۔ اب سنو کیا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقال فَيَحْسِبُكُمْ مَا يَحْسِبُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسِ يُقَالُ لَهُمْ، ایک فرشتہ آ کر اس جماعت سے پوچھے گا کیا بھائی سب لوگ چلے گئے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ سب تو چلے گئے اپنے پیر کے پیچھے، اپنے امام کے پیچھے، اپنے بزرگ کے پیچھے، اپنے بابا کے پیچھے، اپنی قبر کے پیچھے، جس کی عبادت کرتے تھے پیچھے چلے گئے، تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ تم کیوں کہیں نہیں جا رہے ہو؟ وہ لوگ جواب دیں گے فارقناہم، ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا میں ہی ان کو چھوڑ دیا تھا، ہم یہاں بھی ان سے الگ ہو گئے۔ انا سمعنا منادیا ینادی، کیونکہ ہم نے پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، لیہلق کل قوم بما کانوا یعبدون، کہ جو بھی انسان جس کسی کی بھی بات کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلے جائے۔ وَإِنَّا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، ہم ہمارے رب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ہمارے رب کا انتظار، صاحب جس کو بلاتے تھے اس کے پیچھے چلے گئے، ہم جس کو بلاتے تھے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ہمارے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ الَّتِي رَوَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ ان مومنوں نے جو اللہ کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دوسری شکل میں ان کے پاس آئے گا۔ پہلے جب انہوں نے دیکھا تھا اللہ کو، پہلے جب انہوں نے کرسیوں پر بیٹھ کر اللہ کا نظارہ لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ دوسری شکل میں ان کے پاس آئے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 806، اللہ تعالیٰ آ کر ان سے کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ سارے متقی لوگ، مومن لوگ اللہ سے کہیں گے ھذا مکاننا حتی یأتینا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناہ، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب آئے گا، ہم اسے پہچانیں گے، ہم تبھی یہاں سے ہلیں گے۔ اللہ ایک دوسری شکل میں آتا ہے، وہ لوگ اسے پہچانتے نہیں، حدیث صحیح، حدیث بخاری کی حدیث ہے، اللہ ان کے سامنے آتا ہے، وہ لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب جب تک نہیں آتا ہم اس کو پہچان نہیں لیتے، ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ اب پھر فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اب دوسری مرتبہ اللہ اس شکل میں آئے گا جس شکل میں انہوں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے، جس میں یہ لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اور آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، اب وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ فَيَدْعُونَهُمْ، پھر ان سب کو بلایا جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ، دوسری مرتبہ دیدار ہو رہا ہے، اور دوسری مرتبہ اور زیادہ شوق کے ساتھ، اور زیادہ لگن کے ساتھ، اور زیادہ محبتوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، تیرے کن کی بات مولا، تیرے کرم کے صدقے دیکھیں گے ہم بھی تجھ کو، ہم پر کرم تو کر دے۔ حضرین جمعہ، الغرض بتانا مقصود یہی ہے کہ قیامت کے دن مومنوں پر جو نعمات ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے وہ نظارہ۔ بتانا مقصود یہی ہے کہ ہمیں اس قیامت کے بہترین پروٹوکول کو حاصل کرنے کے لیے مومن بننا ہے، کہ ہر حال میں مومن بننا ہے، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے مومن بننا ہے۔ مومن مرنے سے پہلے دنیا سے نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں مرنا ہے تو ایمان کی حالت میں مرنا ہے۔ اپنے آپ کو یہ چیز آپ یقین دلاؤ کہ مجھے جب تک دنیا میں رہنا ہے مومن بن کر رہنا ہے۔ اگر ہم مومن بن کر مریں گے تو ہمارے لیے آخرت کے دن اطمینان ہے، ہمارے لیے آخرت کے دن کامیابی ہے، ہمارے لیے آخرت کے دن سکون ہے، ورنہ دنیا تو پہلے سے پریشانی کی جگہ ہے، آخرت میں بھی ہم پریشان حال ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے آپ دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، مسند احمد حدیث نمبر 21660 اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تو ہمیں فیصلے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد تیری رضامندی عطا فرما، وبرد العیش بعد الموت، اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد آسان زندگی عطا فرما، ولذت النظر الی وجہک، اے اللہ ہمیں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت نصیب فرما، والشوق الی لقائک، اے اللہ ہمارے دلوں میں تجھ سے ملاقات کا شوق پیدا فرما۔